بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح تعامل کے گزشتہ سبق کے اندر ہم نے النوع التاسع میں جو اسماء افعال ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کیا تھا، تو آج کے سبق کے اندر ہم اس کی عبارت، ترجمہ اور تراکیب کو حل کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع التاسع اسماء تسمى اسماء الافعال وانما سميت باسماء الافعال لان معانيها افعال وهي 9، 6 منها موضوعة للامر الحاضر وتنصب الاسم على المفعولية. احدها رويدا فانه موضوع لامهل وهو يقع في اول الكلام مثل رويد زيدا امهل زيدا. وثانيها بلها فانه موضوع لدع مثل بلها زيدا دع زيدا. وثالثها دونك فانه موضوع لخذ مثل دونك زيدا خذ زيدا. تو اب یہاں تک اس کی ترکیب ہم حل کرتے ہیں۔ النوع التاسع مرکب توصیفی مبتدا، اسماء موصوف، تسمى فعل مجہول، ہی ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، اسماء مضاف، الافعال مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول بھی ہوا تسمى فعل مجہول کا۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کی، موصوف اور صفت مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ میں واو استنافیہ، انما کلمہ خسر، سمیت فعل ماضی مجہول، یہ ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، بِأَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ میں با جار اسماء الافعال، مرکب اضافی یعنی مضاف مضاف الیہ، مرکب اضافی مجرور با جار کا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا سمیت فعل مجہول سے۔ لأن معانیها افعال، لأن لام جار، ان حرف مشبہ بالفعل، معانیها مرکب اضافی اس کا اسم ہو جائے گا، افعال خبر، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہو جائے گا لام جار کا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا سمیت سے۔ سمیت فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی 9 واو استنافیہ، ہی ضمیر مبتدا، 9 خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ 6 منها موضوعۃ للامر الحاضر، 6 موصوف، من جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور ظرف متعلق، کائنۃ شبہ فعل کے جو کہ محذوف ہے، کائنۃ شبہ فعل اپنے ہی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت ہوئی 6، موصوف صفت مل کر مبتدا، موضوعۃ شبہ فعل ہی ضمیر اس کا، ہی ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا۔ للامر الحاضر میں لام جار، الامر الحاضر امر موصوف، الحاضر صفت، موصوف صفت مل کر مجرور ہوا لام جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لو متعلق ہوا موضوعۃ شبہ فعل کے، موضوعۃ شبہ فعل اپنے ہی ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وتنصب الاسم میں واو عاطفہ، تنصب فعل مضارع، ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل، الاسم مفعول بھی، علی جار المفعولیت مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا تنصب فعل کے، تنصب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ
خبریہ ہو جائے گا۔ احدھا رویدن میں احدھا مرکب اضافی مبتدا ہو جائے گا، رویدن خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فَإِنَّهُ موضوع میں فا تفصیلیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، موضوع اس میں مفعول شبہ فعل، ہو ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل ہو جائے گا۔ لِأَمْهِلْ میں لام جار، امہل مراد اللفظ بھی آپ اس کو کہہ سکتے اور امہل فعل امر مجرور ہو جائے گا، جار مجرور متعلق ہوا موضوع شبہ فعل کے، موضوع شبہ فعل اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ يَقَعُ فِي أَوَّلِ الْكَلَامِ میں واو عاطفہ، ہوا ضمیر مبتدا، یقع فعل مضارع معروف، ہوا ضمیر مستتر جو کہ رویدن کی طرف راجع ہو رہی ہے، اس کا فاعل ہو جائے گا۔ فی جار، اول الکلامی مرکب اضافی مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقع فعل سے، یقع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ مثل مضاف، رویدن اس میں فعل بمانی امہل کے ہو جائے گا، اس میں انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، زیدن مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ مفسر ہوگا۔ اے حرف تفسیر، امہل فعل امر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، زیدن مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ تفسیر ہو جائے گا برائے مفسر کے لیے، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف مثل مضاف کا، مثل مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وثانیہا بلہا فإنہ موضوع لدا، مثل بلہا زیدن اے دا زیدن میں واو عاطفہ، ثانیہا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا ہو جائے گا، بلہا خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فإنہ میں فا تفصیلیہ، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل، وہ ضمیر اس کا اسم ہو جائے گا، موضوع اس میں مفعول شبہ فعل، ہوا ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، لام جار، دا محلن مجرور ہے، مراد اللفظ محلن مجرور، جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا موضوع شبہ فعل کے، موضوع شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہوا، شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل مضاف، بلہا اس میں فعل بمانی دا، دا امر حاضر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا، زیدن اس کا مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہو جائے گا۔ اے حرف تفسیر، دا امر حاضر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، زیدن مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر ہو جائے گا، مفسر تفسیر مل کر مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وثالثھا میں واو عاطفہ، ثالثھا مرکب اضافی مبتدا، دون کا اس کی خبر، مرفوع تقدیراً، دون کا مرفوع تقدیراً، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فإنہ میں فا تفصیلیہ، ان حرف حروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کی اسم ہو جائے گی، موضوع اس میں مفعول، ہو ضمیر مستتر اس کا نائب فاعل، لام جار، خذ مراد اللفظ مجرور محلن، جار مجرور ظرف لو متعلق ہوا موضوع شبہ فعل کے، موضوع شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی ان کی، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل مضاف،
دون کا اسم فعل بمانی امر حاضر، خذ فعل امر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، زیدن مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مفسر ہو جائے گا، اے حرف تفسیر، خذ فعل امر امر حاضر، انت ضمیر مستتر اس کا فاعل، زیدن مفعول بی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر تفسیر مفسر اپنے تفسیر سے مل کر بتاویل لفظ مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی برائے مبتدا محذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ یہاں تک ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ النوع التاسع، نویں نوع، اسماء ایسے اسماء کے بارے میں ہیں، تسمى اسماء الافعال جن کو اسماء افعال کہا جاتا ہے، وانما سمیت باسماء الافعال اور ان کو اسماء افعال کہا جاتا ہے، لان اس لیے کہا جاتا ہے، ان کی وجہ تسمیہ بتائی جاتی ہے، لان معانیها افعال، اس لیے کہ ان کا معنی افعال والا ہوتا ہے، یعنی معنی یہ فعل ہوتے ہیں، وہی تسعۃ یہ کل نو ہے، ستۃ منها موضوعۃ للامر الحاضر، ان میں 6 امر حاضر کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وتنصب الاسم اور یہ 6 جو ہیں یہ اپنے اسم کو نصب دیں گے علی المفعولیت بنا بر مفعولیت کے، احدها ان 6 میں سے ایک رویدن ہے، فانه موضوع لامہل یہ امہل کے لیے وضع کیا گیا ہے، وهو یقع فی اول الکلام یہ کلام کے شروع میں آتا ہے، مثل رویدہ زیدن یعنی بعد میں نہیں آئے گا بلکہ شروع میں آئے گا، اے امہل زیدن، رویدہ زیدن اے امہل زیدن یعنی زید کو مہلت دے، وثانیہا اور دوسرا ہے بلہا فإنہ موضوع لدع یہ دع کے لیے وضع کیا گیا ہے، مثل بلہا زیدن اے دع زیدن، بلہا زیدن اے دع زیدن یعنی زید کو چھوڑ دے، وثالثہا اور تیسرا ان میں ہے دون کا، فإنہ موضوع لخذ یہ خذ کے لیے وضع کیا گیا ہے، مثل دون کا زیدن اے خذ زیدن یعنی دون کا زیدن کا ترجمہ ہوگا خذ زیدن زید کو پکڑو۔ تو یہ ہم نے 3 افعال کی 3 وہ اسماء افعال جو امر حاضر کے معنی میں ہیں ان کا ترجمہ، ترکیب اور عبارت ہم نے حل کر لی ہیں، اگلے سبق کے اندر بابقیہ عبارت کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔